بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مظہر اکبر ہربل سیکرٹ آفیشیل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جوان افراد میں جن کی عمر 20 سے 40 سال کے درمیان ہے، ہارٹ اٹیک کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حالانکہ طبی ماہرین کے مطابق ہارٹ اٹیک بوڑھے لوگوں کا مرض ہے، مگر اب جوان افراد بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اور یہ بات ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ثابت ہو چکی ہے۔ ویسے طبی ماہرین کے مطابق مردوں میں خواتین کی نسبت ہارٹ اٹیک کی شرح زیادہ ہے، لیکن اب خواتین اس کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں، اور اکثر لوگوں کو اس کی علامات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اس کی علامات میں سینے میں دباؤ محسوس ہونا، جکڑن محسوس ہونا، بوجھ محسوس ہونا، وہ کھچاؤ جو جبڑوں سے ہوتا ہوا گردن میں آئے اور کمر تک جائے، یہ بھی اس کی علامت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کا پھول جانا، تھوڑی بہت چہل قدمی کرنے سے، تھوڑا بہت دوڑنے سے غشی طاری ہو جانا، بے ہوشی طاری ہو جانا بھی اس کی علامت میں شامل ہے۔ دل کا گھبرانا، بے چینی، یہ بھی اس کی علامت میں شامل ہے۔ جبکہ اکثر لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے چیک اپ بھی نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے پھر ارلی سٹیج سے کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات میں تیز مرچ مسالے کا استعمال، مرغن غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، ورزش کا فقدان، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا کافی شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا کولیسٹرول بڑھتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے، شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے، موٹاپے کا شکار افراد موٹاپے کو کنٹرول نہیں کرتے، تو اس سے یہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کن چیزوں کے استعمال سے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جس میں پیزا، برگر، شاورما، بیکری آئٹمز، زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال ایک مناسب حد تک کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب حد سے زیادہ ہفتے میں 3-4 دفعہ جنک فوڈ کا استعمال کریں گے تو اس سے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پروسیس میٹ ہے، اس سے بھی اس میں کیونکہ بہت زیادہ نمک اور چکنائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے۔ ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال بھی اس کے خطرے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، یہ کیونکہ اس میں نکوٹین ہوتی ہے جو دل کے لیے انتہائی مضر ہے، سگریٹ نوشی سے بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کا نہ کرنا، اس سے بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد سو جانا، مرغن غذائیں کھانے کے بعد، چٹپٹی چیزیں کھانے کے بعد، کڑھائی اور میٹ وغیرہ کھانے کے بعد ٹھنڈی بوتلیں پینا، یہ بھی اس سے بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہی ہے۔ حالانکہ ٹھنڈی بوتل پینے کی بجائے آپ سادہ پانی پئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چٹپٹی چیز کھائی ہے، کوئی کڑھائی، کوئی میٹ اور مرغن غذا، تو اس کے بعد کولڈ ڈرنک کی بجائے آپ چائے کا استعمال کریں، اس سے کا جو خطرہ ہے وہ کم ہوگا۔ اور وہ افراد اس میں جو احتیاط ہے، اب آتے ہیں احتیاط کی طرف کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جو لوگ جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے وہ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کریں۔ جو بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ جن کی شوگر کا مسئلہ ہے وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں۔ جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں اور روزانہ ورزش کو معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، سگریٹ نوشی، اس کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اس طرح آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غذاؤں میں سیلڈ کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں اور پھلوں کا استعمال کریں۔ پھلوں میں کیلے کا استعمال، کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتی ہے جس سے شریانیں کشادہ ہوتی ہیں۔
اس کے علاوہ کنو کا استعمال، موسمی کا استعمال، جامن کا استعمال، امرود کا استعمال، اس سے جو ہے آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نیند پروپر لیں، اس سے بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوگا۔ ہائپر ٹینشن سے بچیں، اس سے بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوگا۔ تو یہ آج کا تھا ہمارا ٹاپک۔ اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، اور آپ کو ایک کہوہ بتاتا ہوں۔ جب آپ بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کہوے کو آپ لے لیا کریں۔ دار چینی، سونف، الائچی، ارجن کی چھال۔ اس میں جو دار چینی ہے یہ آپ نے 2 گرام لینی ہے، ارجن کی چھال 5 گرام، الائچی ایک یا 2 الائچی ڈال دیں، سونف آدھا چمچ۔ اس کو آپ نے 1.5 کپ پانی میں ڈال کے ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد اس میں آدھا لیمن نچوڑ لیں اور اس کو دن میں 1 مرتبہ یوز کر لیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کنٹرول میں رہے گا، اور جو چکنائی وغیرہ ہے اس کے شریانوں میں چکنائی یا کولیسٹرول کے جمنے کا جو خطرہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ سیب کا استعمال کریں، اور ایک پھل ہے جسے بہی کہا جاتا ہے۔ بہی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دل کے دورے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو بہی کا استعمال جیسے اکتوبر نومبر میں یہ پھل آ جاتا ہے تو اس کا استعمال بھی آپ کیا کریں۔ تو اس طرح آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔